آج تم سنوگے عثمان غازی کی وہ حقیقت جو نہ اسکرین پر پوری آئی نہ نصاب میں، اور شاید اسی لیے یہ کہانی تمہیں آخر تک باندھے رکھے گی۔ 13ویں صدی کا اناطولیہ امن کی زمین نہیں تھی۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں بزنطینی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، منگول طوفان سب کچھ رون چکا تھا، چھوٹے ترک قبائل زندگی اور موت کی سرحد پر کھڑے تھے۔ ہر قبیلہ جانتا تھا آج زندہ ہیں تو کل مٹ بھی سکتے ہیں۔ یہاں کوئی مضبوط قانون نہیں تھا، طاقت ہی قانون تھی۔ اسی بے رحم ماحول میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا، قائی قبیلہ۔ نہ تاریخ میں مشہور، نہ دولت میں امیر، نہ فوج میں طاقتور، بس ایک چیز تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی: نظم و ضبط اور انصاف۔ اسی قائی قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا عثمان۔ نہ کسی نجومی نے کہا کہ یہ بچہ سلطنت بنائے گا، نہ کسی خواب میں تاج دکھایا گیا۔ وہ عام بچوں کی طرح پلا، گھوڑوں کے درمیان، خیموں میں اور مسلسل خطرے کے سائے میں۔ اس کے والد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ جنگجو ضرور تھے، مگر اندھے جنگجو نہیں۔ انہوں نے عثمان کو یہ نہیں سکھایا کہ دشمن کو کیسے مارنا ہے، بلکہ یہ سکھایا فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو، کیونکہ تمہارا ایک فیصلہ 100 گھروں کو اجاڑ بھی سکتا ہے اور آباد بھی۔ یہ وہ تربیت تھی جو کسی تلوار سے زیادہ بھاری تھی۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے سرداروں جیسے نہیں تھے۔ جہاں دوسرے غصے میں فیصلہ کرتے، طاقت دکھاتے، خوف پھیلاتے، وہاں عثمان خاموشی سے سنتے، حالات کو تولتے اور فیصلہ آخر میں کرتے۔ وہ جانتے تھے طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر انصاف یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قائی قبیلے میں ان کی بات بحث کے بغیر مانی جاتی تھی۔ یہ احترام تلوار سے نہیں آیا تھا، یہ کردار سے آیا تھا۔ عثمان غازی کا خواب ڈراموں میں اکثر غلط انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی منظر نہیں تھا، یہ ایک روحانی اشارہ تھا، جس کی تعبیر شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ انہوں نے کہا، عثمان، تمہاری ذمہ داری حکومت کرنا نہیں، عدل قائم کرنا ہے۔ یہ خواب عثمان کے لیے اجازت نہیں تھا، بلکہ ذمہ داری تھا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد عثمان سردار بنے۔ کوئی جشن نہیں ہوا، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی تخت نہیں رکھا گیا۔ بس قبیلے کے بزرگوں نے کہا، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ قیادت تھی جو زبردستی نہیں ملی، بلکہ اعتماد سے ملی، اور یہی فرق تھا ایک سردار اور ایک سلطنت کے بانی میں۔ عثمان غازی کی فتوحات لاشوں سے مشہور نہیں، کیونکہ ہر فتح کے بعد عام لوگ محفوظ رہے، مذہبی مقامات محفوظ رہے، کسان اپنے کھیتوں میں رہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ لوگ حکومت کرنے نہیں آئے، یہ نظام بدلنے آئے ہیں۔ اسی لیے بیزنطینی علاقوں میں لوگ عثمان کے ساتھ خود جڑنے لگے۔ یہ وہ سچ ہے جو ڈراموں میں وقت کی کمی کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ بیزنطینی سلطنت عثمان سے اس لیے نہیں ڈری کہ اس کے پاس بڑی فوج تھی، وہ اس لیے ڈری کیونکہ رعایا خوش تھی، انصاف سب کو مل رہا تھا، ظلم کم ہو رہا تھا۔ یہ چیز کسی بھی سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ یہاں سے عثمانی ریاست خاموشی سے جنم لے رہی تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں عثمان غازی نے کوئی محل نہیں مانگا، انہوں نے صرف ایک چیز چھوڑی: وصیت۔ عدل سے مت ہٹنا، علم والوں کو قریب رکھنا، اور یاد رکھنا ظلم سلطنت کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ یہ وصیت تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ عثمان غازی نہ سب سے طاقتور تھے، نہ سب سے امیر، مگر وہ سب سے زیادہ ذمہ دار تھے، اور تاریخ نے فیصلہ دے دیا، سلطنتیں فتح سے نہیں، کردار سے بنتی ہیں۔ آج سوال یہ نہیں کہ عثمان غازی کہاں ہے، سوال یہ ہے، کیا آج کوئی اتنا سچا بننے کو تیار ہے؟ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
आपका शुक्रिया।